بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام کتبیوں کے گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے ملک کے بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت اور سلطنت کو ختم کرے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی بادشاہت کا خاتمہ کر کے مصر کی تاریخ کو کیسے بدل ڈالا، اس ویڈیو میں ہم اس خواب اور پراسرار بچے کے بارے میں جانیں گے۔ فرعون خدائی کا دعوے دار تھا، بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں پر رہ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا کچھ حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ وہاں کے لوگ حضرت یعقوب کے دین کے پیروکار تھے، لہٰذا اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اپنا خدا ماننے سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے بادشاہ اور ان کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے بیہودہ کام کرواتے تھے۔ فرعون نے جب اپنا خواب کاہنوں اور نجومیوں کو سنایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت اور بادشاہت کو ختم کرے گا اور اس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل میں پہلے بھی یہ بات مشہور تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو مار دیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق فرعون کے حواری اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن کوشش کی تاکہ کوئی بھی نومولود لڑکا زندہ نہ رہے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں لڑکے قتل کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب قبطی سرداروں نے کہا کہ اگر اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت گار ملنا مشکل ہو جائے گا اور ہمارے بیہودہ اور غلط کام کون کرے گا۔ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر لڑکے قتل کیے جائیں۔ انہی دنوں حضرت موسیٰ کی والدہ بھی اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا سماں کچھ اس طرح کیا کہ ان پر حمل کی علامات ظاہر نہ کی۔ انہوں نے بہت ہی احتیاط سے خود کو حاملہ ہونے سے چھپا رکھا تاکہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں میں سے کسی کو ان کے حمل کا پتہ نہ چلے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت آ پہنچا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس اطلاع پر فرعون بدحواس ہوا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھر گھر تلاشی شروع کر دی جائے۔ حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو چھپانے کی ہر کوشش کی، لیکن زیادہ عرصہ تک بچہ چھپانا ناممکن ہو گیا تھا، کیونکہ فرعون اور اس کے سپاہی ہر جگہ بچوں کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا جائے۔ موسیٰ کی والدہ نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے کنارے میں پانی کی موجوں میں بہا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ہدایت دی کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ چلے تاکہ دیکھتی رہے کہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے صندوق بہتا ہوا شاہی محل کے تالاب میں پہنچا۔ وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اور اس کی خدمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی تو اس نے خادماؤں کو صندوق لانے کا کہا۔ جب ملکہ نے صندوق کھولا تو اس میں ایک نورانی صورت کا بچہ انگوٹھا منہ میں ڈالے آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ ملکہ کے دل میں ممتا جاگ اٹھی اور اس نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کی بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔
فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کہ وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں اور کاہنوں نے بتایا تھا، لیکن ملکہ نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا کر پالیں گے۔ اس پر فرعون نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، یہ صرف تمہاری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات فرعون بھی کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرعون کے دل میں ہدایت ڈال دیتا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی پانی سے نکالا گیا ہے۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والی بہت سی عورتیں لائی گئی، لیکن اس نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ موسیٰ کی بہن یہ سارا منظر چھپ کر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ملکہ سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا گھر نہ بتاؤں جہاں ایک نیک سیرت عورت رہتی ہے تو آپ اس کو اجرت دے کر بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں۔ لہٰذا موسیٰ کی بہن انہیں گھر لے کر آئی۔ موسیٰ کی والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو وہ چپ ہو گیا اور اس نے دودھ پی لیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا تو اس لیے بچے کو روز محل سے خود لے کر آتے تھے۔ اسی طرح موسیٰ کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پل کر جوان ہوئے اور پورے طاقتور ہو گئے، لہٰذا انہیں اللہ نے نبوت سے نوازا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا تھا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے کنارے پر پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ بنا دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لاؤ لشکر تباہ و برباد ہونے والا تھا۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، جب کہ فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے آیا تو یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اس لشکر سمیت اس دریا میں غرق ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی تاریخ بدلنے کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور فرعون کی ہلاکت کا سبب بنایا۔ دوستوں، اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔